عدالتی اصلاحات بل فل کورٹ کی استدعا مسترد، سیاسی جماعتوں اور وکلاء تنظیموں سے 8 مئی تک جواب طلب۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 چیف جسٹس کے اختیارات کی عدالتی اصلاحات بل کے خلاف 3 مختلف آئینی درخواستوں کی سماعت میں سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں اور وکلاء تنظیموں سے 8 مئی تک جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے 3 آئینی درخواستوں کی سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اظہر حسن رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں۔ کورٹ کے لارجر بینچ نے 13 اپریل کو مجوزہ قانون پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ آج سماعت کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان نے بتایا کہ کچھ فریقین کے وکلاء ویڈیو لنک پر پیش ہوں گے۔ اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آخری سماعت نہیں، سب کو سنیں گے، ہمارا گزشتہ سماعت کا حکم امتناع برقرار ہے۔ اس کیس میں عدلیہ کی آزادی سمیت دیگر اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ ایک منفرد کیس ہے، سپریم کورٹ کے رول سے متعلق قانون واضح ہے، تمام فریقین کے وکلاء تحریری دلائل جمع کرائیں۔ ریاست کے تیسرے ستون یعنی عدلیہ کو اس قانون پر تحفظات ہیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی قانون سازی سے متعلق پارلیمنٹ کی کارروائی کے منٹس پیش کرنے کا حکم دیا۔ وکیل طارق رحیم کا کہنا تھا کہ عدالتی اصلاحات بل قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکم نامہ عبوری نوعیت کا تھا۔ جمہوریت آئین کے اہم جز ہیں، آزاد عدلیہ اور وفاق بھی آئین کے اہم جز ہیں۔ دیکھنا ہے کہ کیا عدلیہ کا جز تبدیل ہو سکتا ہے۔ عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے۔ 14 اپریل کو عدالت نے 9 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے قرار دیا تھا کہ قانون پر کسی بھی انداز میں تاحکم ثانی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ 8 صفحات کی پیشگی حکم امتناع میں کہا گیا کہ چیف جسٹس کے اختیارات کے بارے میں بل کو جس لمحے صدر کی منظوری مل جاتی ہے یا جیسا کہ معاملہ ہو، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسی لمحے سے اور اگلے احکامات تک جو ایکٹ وجود میں آئے گا وہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی طریقے سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ 8 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اس صدر کے ذریعے، پاکستان بار کونسل کو اس کے وائس چیئرمین کے ذریعے نوٹس جاری کیا، جبکہ 9 سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس جاری کیا۔